زلزال کی ایک آیت پڑھی ہے، ترجمہ اس آیت کا یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جو ذرے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا، خیر کرے گا، اس کو وہاں دیکھ لے گا۔ کہاں دیکھے گا؟ قیامت کے دن دیکھے گا۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں، اچھا برا، خیر شر، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے ہاں ترازو پر تولے جائیں گے۔ ایک دن ہم کو اپنے کیے کا حساب کرنا ہے، حساب دینا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں خیر و شر، سب کا ہم کو جزا اور سزا ملے گی۔ کچھ ایسے اعمال جن کو ہم اپنی زندگی میں بہت معمولی سمجھتے ہیں لیکن اجر و ثواب میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے بہت بڑے بڑے عمل ہیں، جیسے لیلۃ القدر کا پانا، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا، اور بڑے بڑے جو عمل ہیں وہ ایک مسلمان، سارے مسلمانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان وہ اتنے بڑے بڑے اعمال کر پائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہی اجر و ثواب جو بڑے بڑے اعمال میں ملتا ہے، وہی اجر و ثواب کچھ معمولی سے عمل جن کو ہم خاطر میں نہیں لاتے، جو بڑے آسان عمل ہیں، وہ کچھ ایسے عمل جو بہت آسان ہیں لیکن اجر و ثواب بہت بڑی بڑی نیکیوں کے برابر ہیں۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ میں چند اعمال ایسے ہی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو دیکھنے میں بڑے معمولی، بڑے آسان، 1-2 منٹ کے اعمال ہیں سر، لیکن اجر و ثواب بہت عظیم ہوتا، بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، بہت زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے عمل کون سا ہے؟ پہلے جان لیتے ہیں ذرہ۔ ذرہ کہتے کس کو ہیں؟ جو میں نے آیت پڑھی سورۃ زلزال کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو وہاں دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو وہاں دیکھے گا۔ تو اس پر تو ہمارا یقین ہے کہ یوم الحساب ہونا ہے، یوم الدین ہونا ہے، فیصلے کا دن ہونا ہے، وہاں پر ہم سب کو کھڑے ہو کر کے اپنا حساب دینا ہے۔ اسی حساب سے ہم کو زندگی گزارنی بھی چاہیے۔ ذرہ کہتے کس کو ہیں؟ تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ ذرہ اس کو بولتے ہیں، ایک چونٹی ہے، چھوٹی سی چونٹی کا جو سر ہوتا ہے، اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے، اس کو ذرہ بولتے ہیں۔ اگر ذرہ برابر بھی نیکی آپ کرتے ہیں، مطلب کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بڑی آسان ہوتی کہ اس میں کیا ملے گا، لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب بہت بڑا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک شخص کو صدقہ کرتی ہیں ایک انگور، تو لوگ کہتے ہیں کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ایک کھجور صدقہ کر رہی ہو، تم ایک انگور صدقہ کر رہی ہو، تو یہ تو ذرے سے بڑا ہے۔ انگور، ایک انگور صدقہ کرنا، ایک انگور کسی کو دینا کتنا آسان ہے۔ اس پر جب ٹوکا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو ذرے سے بڑا ہے، خاموش ہو گئے۔ ذرہ مطلب چونٹی کا جو سر ہوتا ہے اس کے برابر بھی اگر کوئی نیکی آپ کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس کو بھی وہاں پر حساب کتاب، اس کا بھی میزان بہت بھاری ہوگا۔ تو ایک چھوٹا سا عمل پہلا ہم بتاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سبھی لوگ جانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین قرآن کی سب سے پہلی سورہ، السبع المثانی، 7 بار دہرائی جانے والی آیات، جس کے بغیر کیا نہیں مکمل ہے، نماز نہیں مکمل ہے۔ ہر رکعت میں، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، اکیلے ہو، جماعت کے ساتھ ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین اگر ہم پڑھتے ہیں کسی وقت کہیں بھی، پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے حسنات، 30 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ کیا کرنا ہے؟ کتنا بڑا عمل ہے، بہت آسان سا عمل ہے، ہر شخص کر سکتا ہے، غریب ہو، امیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، اونچا ہو، نیچا ہو، کیسا بھی ہو۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، بڑا آسان عمل، کتنے منٹ لگتے ہیں؟ چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ الحمدللہ رب العالمین،
آپ دکان پہ ہو, کاروبار میں ہو, اپنی جاب پہ ہو, کہیں بھی ہو, اتنا سے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, 30 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھے گا اور 30 برائیاں ہمارے نام اعمال سے مٹا دے گا. کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنا چھوٹا سا عمل ہے. پہلا عمل یہ ہو گیا. دوسرا عمل دیکھتے ہیں. اگر ہم وضو کرتے ہیں نماز کے بعد, نماز سے پہلے وضو کرنا چاہیے طہارت کے لیے. اگر ہم کسی بھی وقت وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں, 2 رکعت وضو کی نماز ہے, ہوتی ہے, جیسے تحیۃ المسجد, کبھی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت سنت پڑھنا چاہیے, وہ تحیۃ المسجد ہے. تحیہ مانے سلامی ہوتا ہے, کہ مسجد کے آداب میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہے, بیٹھنے سے پہلے پڑھنا چاہیے وضو کر کے. لیکن ایک نماز یہ بھی ہے کہ ہم وضو جب بھی وضو کریں, کہیں سجدہ کرنے جائیں, سفر میں ہو, کہ کوئی مسجد پڑھی, وضو کیا, تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھ لیں. تحیۃ الوضو پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ مشکل سے 2 رکعت میں 5 منٹ, 2 منٹ, 3 منٹ. 2 رکعت اگر ہم تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت اور جہنم دکھایا گیا, جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آہٹ سنی. جبریل علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ کہا یہ تو بلال ہے. کہا بلال چل تو دنیا میں رہے, آہٹ جنت میں آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, بعد میں ایک بات بتا دیں آپ لوگوں کو, شاید تمام انبیاء نے جنت نہیں دیکھی, تذکرہ صرف سنا, جہنم کا مشاہدہ نہیں کرایا گیا. لیکن پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرا دیا گیا, دکھایا گیا. اس کی ایک بڑی وجہ ہے, کیونکہ یہ آخری امت ہے, اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آنی ہے, اور اس امت میں پہلے بھی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو چکی ہے, اب کچھ زیادہ ہی ڈیولپ ہو جائیں گے. لوگ مارس پہ جا رہے ہیں, لوگ چاند پہ جا رہے ہیں, اصل میں ڈھونڈ وہ سورگ رہے ہیں, جنت رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس آسمان کے نیچے کتنی سارے گرہ, کتنے ساری گلیکسیز, کتنے سارے یونیورس ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائے گی اس لیے تاکہ آنے والی نسلوں کو دکھایا جا سکے, بتایا جا سکے کہ تمہاری پہنچ سے بہت دور ہے جنت, صرف جس کو اللہ رب العالمین چاہے گا اس کو ہی پہنچائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے معراج کے سفر سے مشاہدہ کر کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال تم ایسا کیا کرتے ہو کہ تم چلتے تو زمین میں ہو اور تمہاری قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی, میں جنت کی گارنٹی, ایسا کون سا عمل ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو 2 رکعت جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت وضو کی نماز پڑھ لیتا ہوں. کتنا معمولی عمل ہے, آسان عمل ہے, سب کر سکتے ہیں, غریب امیر سب کے بس کا ہے. یہ چھوٹا سا عمل کرتے ہیں, تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں, جب 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنت کی بشارت سنا رہے ہیں کہ 2 رکعت جو تحیۃ الوضو کنٹینیو پڑھتا رہے گا, جب بھی وضو کریں ہم 2 رکعت وضو کی نماز پڑھ لیں. آسان عمل, اجر و ثواب کتنا بڑا, جنت میں داخلہ ملتا. تیسرا عمل, رمضان کی طاق راتوں میں ہم لوگ تلاش کرتے ہیں لیلۃ القدر کی, اور بڑی مشقت کرتے ہیں. کچھ لوگ تو پورا مہینہ جاگتے ہیں اور ان کو وہ ملتی ہے, آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے. کچھ لوگ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سعودی اور انڈیا کو ملا کر کے لوگ 10 راتیں جاگ لیتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے مل جائے ہم کو شب قدر. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ 84 سال سے بھی زیادہ, 84 سال کچھ مہینے سے زیادہ اگر آپ عبادت کرتے رہیں گے اور ایک رات وہ پالیں گے لیلۃ القدر تو وہ پوری ہو جائے گی. ایک رات پاتے ہیں, 84 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. لیلۃ القدر اتنی فضیلت ہے, بہت فضیلت ہے لیلۃ القدر کی فضیلت. اگر ہم عشاء کی نماز کے بعد عام دنوں میں, اگر ہم عشاء کی نماز کے بعد عام دنوں میں عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھ لیں تو اللہ رب العالمین پوری رات ثواب گنے گا, ثواب جوڑا جائے گا. دوسری بات لیلۃ القدر کی فضیلت مل جائے گی آپ کو, لیلۃ القدر کے جتنا ثواب آپ کو ملے گا اگر عشاء کی نماز کے بعد ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں تو. یہ ایک عمل ہو گیا, بہت آسان عمل ہے, ڈیلی رات میں ہم لوگ کر سکتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, عشاء کی نماز کے بعد جب بھی ہم سونے جائیں, عشاء کی نماز ہمیں ملائیے گا. عشاء کی نماز 4 ایکسٹرا کر لیں گے, چلو فالتو ہو گئی, ایسے کریں گے تو 17 سے 27 ہو جائے گی. عشاء کی نماز کے بعد جب بھی آپ کو سونا ہو وضو کیجئے اور 4 رکعت نماز پڑھیے, لیلۃ القدر کی کا جو ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا. بہت چھوٹا سا عمل اور بہت بڑا ثواب. ایک اور عمل ہے بہت معمولی سا, بہت آسان,
सभी लोग कर सकते हैं। क्या करना है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ना है। कितने बार? 100 टाइम्स। 100 बार अगर हम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ते हैं तो अगर हमारे समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह है, हमारी और आपके सबकी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है कि नहीं है? हम गुनहगार बंदे अल्लाह के, जैसे अल्लाह चाहता है वैसी हम जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं, तो हमको अजर सवाब की ज्यादा जरूरत है, हमको ज्यादा नेकियों की जरूरत है। पहले की उम्मतें हजार हजार साल जिया करती थी, उनके पास वक्त था, लेकिन हमारी मुख्तसर से जिंदगी 60 70 80 100 साल। ज्यादा से ज्यादा इस उम्मत की उम्र 120 साल। 120 साल जापान के लोग जी लेते हैं आराम से। वो लोग, बहुत लोग, अभी मैंने बहुत सारी तकरीरें सुनी और मैं भी कहता रहा 60 70 साल हमारी उम्मत की उम्र है। ऐसा नहीं है, हमारी उम्मत तो पूरी दुनिया में है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो ये जापान वाले कैसे 110-20 साल जी लेते हैं? तो 1000 साल से 100 साल तक रह गई, कमी तो हुई है उम्र में। तो इतना अजर सवाब जो पिछली उम्मतें कमा लेती थी, वो अगर हमको कमाना है तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हादीस बताई गई, इतना अजर सवाब बताया गया ताकि छोटे छोटे अमल हम करें और ज्यादा ज्यादा सवाब मिले। अगर हम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ते हैं 100 मरतबा दिन और रात, किसी भी टाइम, कितना वक्त लगेगा? आप तस्बीह ना ले, बल्कि इस पे गिन ले, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, इस तरीके से गिन ले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि समंदर के झाग के बराबर भी तुम्हारे गुनाह है, मैं माफ कर दूंगा। सिर्फ अल्लाह के जिक्र में इतनी फजीलत है। चलिए, इससे भी छोटा अमल, इससे भी आसान अमल, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही ना कहें, बल्कि सुभान अल्लाह से कहें। कितना कहना है? सुभान अल्लाह। ये भी अल्लाह की तस्बीह है। अगर ये हम 100 बार करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नाम आमाल में 1000 नेकियां ऐड करता है, बढ़ाता है, और 1000 बुराइयां मिटाता है। अगर तो सुभान अल्लाह कहते हैं, कितना बड़ा अमल है, बहुत आसान अमल, बहुत छोटा अमल। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। 100 बार सुभान अल्लाह कहिए, 100 बार सुभान अल्लाह बिहम्दी कह दीजिए। कितना सजो सवाब है? गुनाहों से जिंदगी हमारी पटी हुई है। ऐसे में हमको ज्यादा सवाब कमाने की जरूरत है। तो हम क्या करें? अल्लाह का जिक्र करें, सुभान अल्लाह कहें, सुभान अल्लाह की बिहम्दी कहें। दिनों रात जितना अल्लाह का तज़किरा हम करेंगे, उतना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा तज़किरा करेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है सूरह बकरा में, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह का जिक्र कैसे होता है? अल्लाह का जिक्र होता है नमाज के जरिए से। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, तो मुझे याद करने के लिए क्या करो? नमाज पढ़ा करो। और तस्बीहात, अल्लाह का जिक्र, तस्बीहात भी है, अज़कार पढ़ा करो। नमाज के बाद के अज़कार अलग हैं, आप सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करें, सुभान अल्लाह पढ़ें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहें। ये क्या है? ये तस्बीहात है, इनका अजर सवाब बहुत ज्यादा है। 1000 बुराइयां अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटा देता है, 1000 नेकियां ऐड करता है, जोड़ देता है उसमें। एक और अमल, ऐसा अमल जो बड़ा आसान है, कहीं कोई दीनी मुहादरा हो रहा है, कहीं दर्ज कुरान, दर्ज हदीस हो रहा है, कोई दीनी महफिल बैठी हुई है, या असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, फजर के बाद जो दुरूस होते हैं, उसमें आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए, चंद मिनट, 10 मिनट का, 20 मिनट का प्रोग्राम होता है मुश्किल से, उसमें आप 1-2 मिनट अगर बैठ जाते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ऐसी मजलिस में बैठने वाला, दीनी मजलिस में बैठने वाला, कितना टाइम लगा, कितना पैसा लगा इसमें, कितना वक्त लगा? बहुत छोटा, बहुत मामूली अमल है, जिसका अजर सवाब कितना है? आपके तमाम गुनाह माफ हो रहे हैं। चलिए, आजकल सोशल मीडिया पे लोग देखते रहते हैं, फेसबुक देखते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, चलाते रहते हैं, रीलें हम लोग देखते रहते हैं। अब आपने रील देखी एक, या फेसबुक पे आपने देखा कि कोई शख्स किसी की मदद कर रहा है, अक्सर आंखें भर आती कि बड़ा भाई, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लाखों रुपया दान कर रहा है। किसी ने, आपने देखा कि भाई बड़ी मस्जिद बना दी, किसी ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, इतने यतीमों को खिला दिया, इतने बेवाओं को खिला दिया, इतनी बड़ी मस्जिद बना दी। आपके दिल में आ गया, सिर्फ आपने इरादा किया कि अल्लाह अगर मुझे दे दे, लो अन्नी माल, अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी ऐसा करता। क्या हुआ? दिल में आपने चाह लिया सिर्फ कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। सिर्फ इतना इरादा किया आपने, कितना बड़ा अमल है? सिर्फ सोचा है आपने, सिर्फ नियत की है, अल्लाह ताला मस्जिद बनाने का अजर सवाब आपको दे देगा। कितना बड़ा अमल है? सिर्फ आपने सोचा कि अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं इसी तरीके से सदका करूंगा, इसी तरीके से खिलाऊंगा, इसी तरीके से पिलाऊंगा, और इसी तरीके से मस्जिद बनाऊंगा। मस्जिद बनाने का सवाब
1000 लोगों की अगर कोई मदद कर रहा है और आपने देखा कि इस तरीके से मेरे पैसा आ जाए पैसा, तो मैं भी 1000 लोगों को खाना खिलाऊंगा। 1000 लोगों को खाने खिलाने का सवाब आपको मिल जाएगा सिर्फ इरादा करने से। कितना मामूली अमल है, सोशल मीडिया पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अगर ये इरादा कर लें तो अल्लाह ताला इरादे पे दे देता है। क्यों? अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह ताला दिल के हालात जानता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमल नियत पे डिपेंड करते हो। आपने नियत कर ली मतलब अमल हो गया, अल्लाह ताला जोड़ लेता है। कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन शफीक है, कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है, कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर मेहरबान है कि हम गुनाह का इरादा करें तो लिखता नहीं है, लेकिन नेकी का इरादा करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना अजर सवाब दे देता है। और ऐसे अमल जिनको हम बहुत मामूली समझते हैं, आप नमाज के लिए आए और नमाज में आपने पहली सफ में देखा कि जगह खाली है, जगह खाली है, आपने उसको भर दिया। या दूसरी सफ में आए तो आपने देखा दूसरी सफ में जगह खाली, लोग तीसरी बना रहे हैं, आपने दूसरी सफ भर दी। आप आकर के सिर्फ खड़े हो गए, सिर्फ सफ में आगे खड़े हो गए, सवाब कितना है पता? जन्नत में घर मिलेगा। यहाँ हम भले घर ना बना पाए, अल्लाह ताला हालात ऐसे बना देता है, कभी कभी आजमाता है, दुनिया में कुछ नहीं देता है। लेकिन सोच लीजिए कि सिर्फ सब में आगे बढ़ना, खलल को पुर करना, सबको मुकम्मल करना, एक आदमी की जगह खाली है, आप सिर्फ आगे बढ़ करके वहां पे खड़े हो गए जाकर के, आपने सबको पूरा कर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हम तुमको जन्नत में इस अमल के लिए घर देंगे, एक फ्लैट देंगे, समझ लीजिए एक महल देंगे, सिर्फ सबको भरना है। कितना बड़ा अमल है, बहुत मामूली अमल, आसान सा अमल, जिसको हम खातिर भी नहीं लाते हैं, तो अजर सवाब जन्नत में एक घर मिल रहा है। एक और अमल, बड़ा आसान अमल है, अमल करेंगे इंशाल्लाह इस पे भी। कहीं महफिल में आप बैठे हैं, शादी है, ब्याह है, दोस्तों के साथ बैठे हैं, कोई किसी की गीबत कर रहा है, आपने गीबत करने से मना कर दी कि भाई देखो गीबत मत करो। कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। कोई बोल रहा है किसी के बारे में, हमारे रिश्तेदार के बारे में बोल रहा, हमारे भाई के बारे में कोई बोल रहा, या हमारे दुश्मन के बारे में कुछ ही, किसी की कोई गीबत कर रहा है, कोई कर रहा है किसी की गीबत, सिर्फ हमको मना करना है कि भाई गीबत ना करो। क्या करना है? सिर्फ गीबत ना करो, इतना कहना है, गीबत ना करो। मुश्किल से 3 लफ्ज हैं, 1 सेकंड में निकल जाएंगे। अजर सवाब कितना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से तुमको आजाद कर देगा। अगर तुम्हारे नसीब में जहन्नम लिखी हुई है तो तुमको उस अमल से, कितना बड़ा अमल है, छोटा सा अमल, अजर सवाब जन्नत से आजाद, जहन्नम से आजाद कर देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, आग से निजात दिला देगा। सिर्फ क्या करना है भाई? गीबत ना करो, सब्र कीजिए, गीबत मत कीजिए। एक और छोटा सा अमल, अगर हम आज, कौन कौन जिहाद कर सकता है बताइए? किसी के बस का जिहाद है? सरहद पे जाके लड़ना, एक ये तो होता है मुल्क का जिहाद, और एक ये जिहाद होता है कहीं इस्लामी मार्का हो रहा है, वहां हम जाएं और अपनी जानो माल से लड़े जा करके। कहीं नहीं है ऐसा दुनिया में, लेकिन जिहाद का सवाब हमको यहाँ मिल सकता है। अगर हम किसी बेवा की खबरगिरी करते हैं, बेवा को सदका करते हैं खामोशी से या दिखा के, कोई दिक्कत नहीं। अगर अमल ऐसा हो कि जिससे लोग आगे बढ़ कर के काम करें तो आप दिखा सकते हैं अपने सदक़े को। किसी बेवा की खबरगिरी करना, किसी बेवा के को सदका देना, आजकल ये बड़ा आसान है, गूगल पे है, फोन पे है, आप खामोशी से उनके रिश्तेदारों का या उनका नंबर ले लीजिए, आप फोन पे कर दीजिए, जो भी आपकी हैसियत है, 100, 200, 500, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 5 लाख, जितनी जैसी हैसियत है आपकी, उतना आपने सदका कर दिया, 500 रुपये, 1000 रुपये डाल दिए, सवाब कितना बड़ा? जिहाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में जिहाद करने का सवाब मिलेगा। अगर बेवा के घर राशन पहुंचा रहे हैं हम लोग, कितना छोटा सा अमल है। एक वक्त ऐसा आने वाला है, देखिए उम्मत बड़ी गरीब है, उम्मत बड़े परेशान है, उम्मत डिप्रेशन में है, उम्मत के पास कोई लाए अमल नहीं है, बड़े बड़े मशवरे देने वाले मौजूद हैं, लेकिन ये एक हदीस सुन लीजिए आप लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सदका किया करो, आने वाले वक्त में सदका लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसका मफहूम समझा आप लोगों ने किसी ने? यहाँ तो सब भिखमंगे बैठे हैं, यहाँ तो जिस तरफ देखिए हाथ फैलाए लोग बैठे हैं, अच्छे अच्छे लोग सदका खा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग ज़कात खाए जा रहे हैं। फिर ऐसा कब दौर आएगा कि सदका लेने वाला कोई नहीं मिलेगा? इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तुम्हारी उम्मत में, मेरी उम्मत में पैसे का मसला नहीं रहेगा। आज रोजी रोटी में परेशान है हम लोग, खाने को नहीं है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रहे हैं इनडायरेक्टली कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि तुम सदका करने के लिए माल लेके घूमोगे, सदका करने वाला नहीं मिलेगा, सदका लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसे भी हालात आएंगे, उसके लिए थोड़ा सा सब्र कर लीजिए।
ایسے بھی حالات آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے تو وہ حق ہے, ہو کر کے رہے گا. صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا ہے اور پھر بھی ہوگا, یہ دوبارہ بھی ہوگا. اس سے پہلے کہ وہ ٹائم ختم ہو جائے, صدقہ لینے والا نہ ملے, صدقہ کرو. تو بیوہ کے گھر اگر ہم صدقہ کرتے ہیں, بیوہ کی خبیری کرتے ہیں, تو ہمیں کیا ملے گا؟ جہنم سے آزادی ملے گی, جہاد کا ثواب, جہاد کا ثواب ملے گا. ایک اور بہت چھوٹا سا عمل جس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. تہجد کون کون پڑھتا ہے؟ مشکل سے لوگ پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ تہجد اس کو نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے جو گنہگار ہوتا ہے. اور یقین مانی ہم سب گنہگار ہیں, کیونکہ ہم لوگ اٹھ نہیں پاتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تہجد سے محروم کر دیتا ہے. تہجد جو پڑھے گا وہ دیندار ہوگا, اور جو گناہوں میں ملوث ہوگا تہجد نہیں پڑھ پائے گا. ہم اور آپ اگر تہجد نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو یقیناً ہم گنہگار ہیں, لیکن ہم تہجد کا ثواب پا سکتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے, آسان عمل ہے, بہت آسان عمل ہے, ہم تہجد کا ثواب پا سکتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھی آپ نے, عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ لی تہجد, سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیجیے, تہجد کا ثواب مل جائے گا. آسان عمل ہے, عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھنا, پڑھ سکتے ہیں, آپ کو تہجد کا ثواب مل جائے گا. تہجد میں اٹھ ہی نہیں پاتے کوئی, اسی ٹائم تو نیند آتی ہے. رات بھر ہماری جو دن چریا ہے, جو لائف سٹائل ہے, جس طریقے سے ہم لوگوں کو کھانا پینا ہے, رات میں 11, 12, 1, 2 بجے تک تو موبائل کا حق ادا کرتے ہیں, اس کے بعد سوتے ہیں. تو کہاں سے تہجد, فجر نہیں اٹھ پاتے ہیں, تہجد تو دور کی بات ہے. تو اگر ہم کو تہجد کا ثواب پانا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم کو عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. ایک اور عمل, بہت چھوٹا سا عمل, بہت چھوٹا سا عمل اور اجر و ثواب بہت زیادہ. رمضان کے روزے رکھتے ہیں ہم, روزے کا ثواب کتنا زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کہا, الصوم لی وانا اجزی بہ, میں میرے لیے روزہ ہے, روزہ تو بندہ میرے لیے رکھتا ہے, میں اس کو الگ سے ایکسٹرا دوں گا, الگ سے دوں گا. اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں بتانے کی ضرورت نہیں, کتنا دوں گا کچھ پتا نہیں. روزے کا ثواب پا سکتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے عمل کر کے. بہت آسان عمل ہے. جب بھی ہم کھانا کھائیں, چاہے دعوت میں کھائیں, چاہے گھر پہ کھائیں, چاہے کسی دوست کے یہاں کھائیں, کسی بھی طریقے سے کھائیں, تو ہم کیا کہیں؟ الحمدللہ. کتنا آسان عمل ہے, بہت آسان عمل ہے. روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اگر ہم کہیں کھانا کھاتے ہیں, گھر میں یا باہر یا دعوت میں, کہیں بھی, اس کے بعد صرف کہنا کیا ہے؟ الحمدللہ. اجر و ثواب روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. 16-18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے, کتنا ثواب ہوتا ہے اس کا؟ اتنا ہی ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے اگر ہم کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں. ایک اور بہت آسان عمل جو ہم سب کر سکتے ہیں, اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ. امت پریشان ہے, کوئی پریشان حال آیا آپ کے پاس, اپنا دکھڑا رو رہا ہے, آپ نے کہا صبر کرو انشاءاللہ بہتر ہوگا. کیا کہا آپ نے؟ صبر کرو. اس کی کاؤنسلنگ کر دی آپ نے, ارے کہا کوئی بات نہیں, صبر کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. کسی کا بچہ انتقال کر گیا, کسی کے والد انتقال کر گئے, یا کسی کا کوئی نقصان ہو گیا, صبر کرو. آپ نے کیا کہا؟ صرف صبر کرو. اگر صرف اتنا کہتے ہیں, ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ صبر کرو, تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم کو عزت کا لباس پہنائے گا. ہم کو ایک دوسرے کو تسلی دینی ہے. اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے, گھاٹا ہو جاتا ہے, پریشان حال آتا ہے, اپنی پریشانی آپ سے بتاتا ہے, تو اس کو کیا کہنا ہے؟ ہاں تم تو وہی ہونے گا, تم پر نہیں آئے گا تو کس پہ آئے گا, یہ نہیں کہنا ہے. صبر کی تلقین کرنی ہے. صبر کرو انشاءاللہ آگے بہتر ہو جائے گا. ابھی جو نقصان ہوا ہے, ہو سکتا ہے بڑے نقصان کا, اس کو سمجھائیے بس. کیا کہنا ہے؟ صبر کرو. اتنا چھوٹا سا عمل ہے, اور اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے؟ بہت بڑا اجر و ثواب ہے. عزت کا لباس اللہ رب العالمین قیامت کے دن پہنائے گا. سوچیے قیامت کا منظر ہوگا, لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, اور ایک بادشاہ کے طریقے سے نکل رہا ہو. عزت کا لباس کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ والا لباس. لوگ پہچان لگے کہ یہ بادشاہ صاحب آ رہے ہیں. صرف اتنا کام کرنا ہے کہ لوگوں کی سب کو تلقین کرنا ہے کہ کہنا بھائی ٹھیک ہو جائے گا, حالات سب بہتر ہو جائے گا, تھوڑا صبر کرو, ابھی جو نقصان ہوا کوئی بات نہیں, آگے اللہ تعالیٰ اور دے دے گا, صبر کرو. اتنا کرتے ہیں. تو ایک اور عمل, مان لیا کہیں دینی محفل ہو رہی ہے, کہیں بیٹھے ہیں ہم, کوئی شخص آیا اور آپ نے کہا کہ چلو بھائی آپ بیٹھ جاؤ. کتنا کہیں گے؟ سر آئیے بیٹھیے. آپ نے جگہ دے دی بیٹھنے. کہتے ہیں تفسح فی المجالس, اپنی مجلسوں کو کشادہ کرو, یعنی کوئی آئے تو جگہ بنا دو بیٹھنے کے لیے. ہم کہیں سفر میں ہیں, ہم نے بیٹھا لیا پاس میں,
ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی آیا شخص آیا، ہم بغیر بولے ہٹ کے سائڈ میں بیٹھ گئے، اس سمجھ کے اشارہ کہ یہاں بیٹھا ہے، اتنا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری روزی کشادہ کر دے گا، ہمارے گھروں میں برکت ادا کر دے گا، ہم کو کشادہ کر، جو مجلس میں کشادگی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں کشادگی کر دیتا ہے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، اس کو تو کوئی عمل بھی نہیں سمجھتے ہم۔ کوئی آیا اور تھوڑا سا ہم سائڈ ہو گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہیں بیٹھنا ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا جگہ دے دی، بیٹھ گیا، چھوٹا سا عمل، لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ایک اور عمل، آخری عمل ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی جگہ لوں گا۔ پانی پلانا، کتنے لوگ پانی پلاتے ہیں، کتنا چھوٹا سا عمل ہے، باہر لوگ عمل کرتے ہیں اس چیز پہ، اب یہاں کے غیر مسلم یہ عمل کرنے لگے ہیں، ہم نے جو کوئی کام نہیں کیے ہیں وہ دوسرے لوگ کرنے لگے ہیں۔ پانی پلانے کا اجر و ثواب کتنا ہے، اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں، اور کرنا چاہیے حدیث کا مطالعہ، کیونکہ وہیں سے ہم کو روشنی ملتی ہے، وہیں سے دین پتہ چلتا ہے، قرآن و حدیث سے۔ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک واقعہ ذکر ہے، ایک زانیہ عورت تھی، اس نے ایک جانور کو پانی پلایا تھا، ایک زانیہ فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک جانور کو پانی پلایا، اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے اس کو جنت دے دی، اس کو جنت میں داخلہ مل گیا۔ کتنا چھوٹا سا عمل، ایک جانور کو پانی پلایا۔ اب سوچیے پانی پلانے کا اجر و ثواب کتنا، اور کتنا ہم عمل کرتے ہیں اس پہ، چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ گرمی کے موسم میں آپ کے بس میں جتنا ہو، آپ کہیں بھی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پانی اویلیبل نہیں ہے، آپ نے 10 بوتل رکھ دی وہیں پہ، 5-5 روپے والی، کیا دقت ہے، 10 روپے والی بوتل دے دی۔ سفر میں جا رہے ہیں، بس میں آپ چڑھے اور آپ کے دل میں آیا 100-200 خرچ کر دیتے ہیں، سارے مسافروں کو بسکڑا دی بس میں بوتل، لوگ یہ سمجھیں کہ بیچنے آیا ہے، پیسہ مت لیجیے اتر جائیے۔ کتنا بڑا عمل ہے، ثواب معلوم ہونا چاہیے نا، کتنا بڑا ثواب ہے، جنت مل رہی ہے آپ کو۔ ہم کو جنت اگر ملنی ہو 10 روپے کی بوتل دے کر کے کون نہیں لے لے گا، اتنی سستی جنت۔ ہاں عمل چھوٹا لگ رہا ہے لیکن اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ تو یہ کچھ عمل جو میں نے بتائے ہیں بہت معمولی ہے، بہت آسان ہے، لیکن اجر و ثواب یقین مانے بہت زیادہ۔ چھوٹے چھوٹے عمل کاؤنٹ ہوتے ہیں، میں نے جو خطبے کے بعد آیت پڑھی تھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو اس دن دیکھے گا، دیکھے گا مطلب کیا، اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اس ذرے کے برابر، ذرے سے بڑی ساری نیکیاں ہیں۔ میں نے انگور کی مثال دی تھی کہ انگور حضرت عائشہ نے صدقہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا دے رہے ہو تم، تو حضرت عائشہ نے کہا یہ ذرے سے بڑا ہے، کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اجر و ثواب بہت زیادہ۔ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم کو بہت زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ چھوٹے چھوٹے عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے گا، ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ کرے گا، ہمارے گناہوں کو مٹائے گا، اور چاہیے کیا، یہی نجات کے لیے چاہیے، یہ ہماری نجات کے لیے ہے، جہنم سے آزادی ہے، جنت میں داخلہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل جن کو معمولی اور آسان سمجھتے ہیں، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کے 150 روپے میں عمل ہونے والے یہ عمل جن کا اجر و ثواب بے انتہا ہے، یہی خیر امت کی علامت ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل کریں گے اور جنت میں سب سے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پہ چلنے والا بنائے، آمین۔ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے عمل جو بھی دین کے کام ہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔